بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد. یہ میں نے نہیں وضاحت کی آپ کے سامنے یہ لا اقسم کیوں ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بالنفس اللوامہ، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. یہ لا جو ہے نافیہ نہیں ہے، یہ لا ہے اس معنی میں تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اسی طرح تمہارے دماغ میں جو بیٹھا ہوا غلط نہیں، جیسے کہ انگریزی میں نے I swear by the day of judgment، لیکن ہوتا کیا ہے انگریزی میں نے کے بعد کوما لگ جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا یہ علیحدہ ہے، لیکن عربی میں یہ کومے وغیرہ ہیں نہیں. تو لا اقسمو میں نہیں قسم کھاتا یہ نہیں ہے، نہیں قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، نہیں قسم ہے مجھے اس شہر کی. کون سا شہر؟ مکہ مکرمہ. کیوں؟ یہ ابھی بات میں واضح ہو جائے گی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے نبی آپ حلال کر لیے گئے ہیں اس شہر میں. اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے آپ کے لیے حلال ہو جائے گا یہ شہر، یعنی یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ اس شہر میں خونریزی کرنا آپ کے لیے اس کی اجازت ہو جائے گی، حالانکہ یہ جو ہے بلد الحرام ہے. گویا کہ فتح مکہ کے دن کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ آخر خونریزی ہوئی ہے، بہت کم منیمم لیکن ہوئی تو ہے. لیکن یہ کہ میرے نزدیک وہ مفہوم نہیں، مفہوم پہلا ہے. آپ کو حلال کر لیا گیا اس وقت، آپ کی عزت نفس پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ جھیل رہے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ شہر ہے وادی غیر ذی زرع جس میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا، وہاں کی زندگی ویسے ہی مشقت والی زندگی تھی. اس کے اوپر ٹو ایڈ فیول ٹو فائر، اے نبی آپ پر اب یہ جو مشقت پڑی ہوئی ہے کہ آپ دعوت حق کے ضمن میں جو مشقتیں جھیل رہے ہیں تو ہم اس کی قسم کھا گئے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اور تیسری قسم والد اور اولاد. یہ ایک اور مشقت ہے جو انسان پر ہے، اولاد کا پالنا، پروان چڑھانا، پرورش کرنا، کتنا بڑا بوجھ. یہ قسمیں کھا کر کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت و مشقت ہی میں پیدا کیا ہے. یہ گویا کہ اس کے ساتھ جوڑ لیجئے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا غالب کے جو دو اشعار ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ مشقت تو یہاں ہر ایک کے لیے، محنت ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، کوفت ہے، ہر شخص کے لیے. بس ذرا سا فرق ہے، کوئی ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن چین نہیں ہے. ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر مخملی گندیلوں پر نیند نہیں آ رہی ہے. کوئی شخص ہے کہ جس کو مشقت جو ہے جسمانی ہے، کسی کی مشقت جو ہے وہ نفسیاتی ہے. مشقت ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہاں کوئی بھی اس کبد سے، اس مشقت سے مستثنا نہیں ہے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ لیکن وہاں سورہ انشقاق میں اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ ہم تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ مرنے کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے اللہ کے حضور میں جا کر. فَمُلَاقِيهِ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اب یہ وہاں پر مسئلہ ہو جائے گا. تو انسان کے لیے مشقت اور محنت جو ہے یہ اس کا مقدر ہے. ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. اس محنت و مشقت میں جو انسان پڑے ہوئے ان کے تمرد کا حال دیکھو، ابو جہل کو دیکھو اکڑا ہوا ہے. اگر ان کے لیے دنیا میں آسانیاں ہوتی تو یہ کیا کرتے، کیا ستم ڈھاتے، کیا بغاوتیں کرتے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پائے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، یہ اب ان کا کلچر ہے. بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے تو بڑا ڈھیروں مال جو ہے شیخی مارتا ہے، میں نے ہلاک کر دیا، میں نے کھانے کھلائے، غریبوں کو کھلائے. یہ بھی ان کی مسابقت رہتی تھی. ان میں جو لوگ تھے، اب ابو جہل کا بھی قول یہی ہے نا، جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا نہیں ان کا بھی جھوٹ نہیں بولا. پھر تم کیوں نہیں ان پر ایمان لاتے؟ کہ بھائی بات یہ ہے ہمارا ان کا مقابلہ تھا، بنو ہاشم کا اور ہمارے خاندان کا. انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے. انہوں نے اور خدمت کی، حجاج کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی. ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا جوڑے چلے آ رہے ہیں. اب اگر ہم ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے. یہ صورت مجھے گوارا نہیں.
give the devil his due، اس نے بالکل صحیح بات کہہ دی، جھوٹا میں نہیں سمجھتا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا اخلاقی روب تھا حضور کا اس پر، وہ ہم پڑھ لیں گے آگے چل کر جب سورہ علق ہم پڑھیں گے، وہ بعد میں اسی وقت کے لیے موضوع ہے۔ تو وہ شیخی مارتے تھے میں نے اتنا مال ہلاک کر دیا، اتنا خرچ کیا، اتنا غریبوں میں لٹایا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس کا گمان ہے اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ اگر تو واقعتاً اس نے نیکی کی تھی تو جس کے لیے نیکی کی تھی اس نے تو دیکھ لیا ہے، بیان کیوں کر رہا ہے؟ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کیا تھا تو اس کے تو علم ہے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور زبان دی اور دو ہونٹ دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو راہ دکھلا دی دو گھاٹیوں کی، دو گھاٹیوں کی ہدایت دے دی۔ اس میں عام رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے نیکی اور بدی، لیکن یہ کہ مجھے اس رائے سے زیادہ اتفاق ہے جن کے خیال میں اس سے مراد ہے ماں کی دو چھاتیاں، ابھار ہوتے ہیں، نجدین اس کو کہتے ہیں جو چیز ابھری ہوئی ہو۔ یہ جبلی ہدایت ہے جو بچہ لے کر آیا ہے۔ کس نے پڑھایا اس کو؟ کس نے یہ سکھایا ہے اس کو کہ جاؤ چوسو اور تمہارے اندر دودھ آ جائے گا، تمہیں جو ہے غذا مل جائے گی؟ یہ ہدایت ہے اللہ کی، وہ میں نے عرض کیا تھا جبلی ہدایت۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ ہدایت تو وہ لے کے آیا بچہ، اسے معلوم ہے میری غذا کہاں ہے۔ اس کی ماں میں، اس کے منہ میں جاتا ہے ماں کا دودھ اور وہ اس کو چوستا ہے اور پیتا ہے، کہیں سے سیکھ کر آیا ہے، کوئی ٹریننگ اس کو دی گئی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، بہرحال دونوں معنی آپ ذہن میں رکھیے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا۔ گھاٹی کون سی ہے بھائی؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، جانتے ہو وہ گھاٹی کون سی ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن کا چھڑا دینا، آزاد کر دینا، کسی غلام کو آزاد کرا دینا اپنا مال خرچ کر کے، یا کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دینا اپنے مال سے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن جبکہ اپنے بھی لالے پڑے ہوئے ہوں، قحط کا عالم ہو، اور آدمی کو نظر آ رہا ہو کہ میرا اپنا سٹور بھی جو ہے گندم کا ختم ہو رہا ہے، پھر بھی کھانا کھلائے بھوکے کو۔ یتیما ذا مقربۃ، اس یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے۔ او مسکینا ذا متربہ، یا وہ محتاج جو مٹی میں رل رہا ہے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ دیکھیے یہ ہے وہ فلسفہ جو سورہ حدید میں آیا تھا، اب اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اس میں سے انسان کا اس گھاٹی میں سے نکل جائے گا تو آگے رستہ صاف ہے۔ وہ اصل جو بریک لگا ہوا ہے وہ مال کی محبت کا ہے، اس کو کھولو گے پھر گاڑی چلاؤ، چلے گی گاڑی۔ جس کے دل میں یہ مال کی محبت ہے، جو مال کو خرچ نہیں کر سکتا کسی بھی ضرورت مند کے اوپر، کسی ادائے حقوق کے اندر، اب وہ شخص جو ہے وہ تو گویا کہ اس گھاٹی سے نکلا ہی نہیں۔ اسے ایمان کی کہاں نعمت میسر آئے گی، ایمان لے بھی آئے گا اس حال میں تو منافق ہوگا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اگر یہ گند دل میں سے نکلا نہیں، پاک نہیں ہوا، تو ایمان لے بھی آئے گا کسی وجہ سے تو منافق بنے گا، مومن تو نہیں بن سکتا صحیح معنی میں۔ اس گندگی کو دور کرو، جیسا کہ ہم نے وہاں پڑھا تھا، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ منزل طے کر کے اگر ایمان لایا ہے انسان تو اولئک هم الصدیقون والشہداء، وہ ان کے مراتب عالیہ کھلے ہوئے ہیں، ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ اپنی استاد طبع اور مزاج کے مطابق۔ یہاں بھی وہی ہے، پہلے یہ کام کیے ہو فلک تحب العقبہ، اگر اس گھاٹی کو عبور کر لے، اور گھاٹی کون سی ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ زمین کے اندر سے یہ گند آپ نے نکال دیا، شوریلی زمین کے اندر جو بھی تھا اس کو صاف کر کے اب بیج ڈالیے ایمان کا۔ ثم، یہ زمین تیار ہو گئی ہے، اب بیج ڈالیے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہوا وہ ان لوگوں میں شامل کہ جو ایمان لائے اور تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ یہ وہ مضمون یہاں آ گیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور یہاں پہ ترتیب بدلی ہوئی ہے۔
وہاں ایمان کے بعد عمل صالح یا عمل صالح کے بعد ایمان ہے، وہاں تواصی بالحق کے بعد تواصی بالصبر ہے، یہاں تواصی بالصبر پہلے ہے، تواصی بالمرحمہ بعد میں ہے۔ تو اس میں تقابل سے بہت سے جو حقائق ہیں وہ کھلتے ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اگر اس گھاٹی کو عبور کر کے آدمی آئے اور پھر وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو تو پھر اس کا معاملہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہوں گے میمنہ والے، داہنے والے۔ وہ داہنے والے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ واقعہ میں بھی، فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فالسابقون السابقون کنتم ازواجا ثلاثا، تین گروہوں میں تم تقسیم ہو جاؤ گے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو جو اعمال نامے دیے جائیں گے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کو جو اعمال نامے تھمائے جائیں گے وہ بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، ویسے یمن کا لفظ آتا ہے خوش بختی کے لیے، تو یہ خوش بخت لوگ ہیں، یہ کامیاب ہو گئے، یہ رشد اور سعادت کی منزلوں کو پا گئے، یہ فوز اور فلاح تک پہنچ گئے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے، ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہوں گے کم بختی والے، علیہم نار موصدہ، ان پر آگ بند کر دی جائے گی۔ یعنی ایک وہ ہے آگ کہ جس کا باہر نکل رہے ہیں، لپٹیں نکل رہی ہیں، ایک یہ کہ بند کر دیا جائے تو ساری حرارت اندر ہی اندر رہے، گویا کہ جسے دم پخت کہتے ہیں آپ، پوری کی پوری جو ہے ان کے اوپر آگ موند دی جائے گی۔ علیہم نار موصدہ، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں اللہ تعالی اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کی طفیل ہمیں اصحاب جنت میں داخل فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔